اگلا باب ہے باب محل اہل الیمن، اہل یمن کے احرام باندھنے کی جگہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد مقرر کی ہے جس جگہ سے احرام جو ہے وہ باندھ کے پھر حج یا عمرے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے مکہ مکرمہ میں۔ یاد رکھ لیں کہ مکہ جو ہے وہ ایک حرم ہے۔ حرم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مکے کا شہر ہے اس کے ارد گرد ایک گول دائرے کی طرح یا اس گول دائرے یا کچھ حدود ایسی قائم کی گئی ہیں جس کے اندر کے علاقے کو حرم کہا جاتا ہے، اور یہاں حرم کا مطلب احترام ہے کہ وہاں اس علاقے کا احترام کیا جائے، وہاں کوئی شکار نہ کیا جائے، وہاں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، وہاں پہ کوئی گری پڑی کسی کی چیز جو ہے وہ نہ اٹھائی جائے۔ وہ حرم جس کا احترام کیا گیا ہے وہ ایک حرم ہے۔ پھر اس حرم کے آگے کچھ جگہ متعین کی گئی ہیں کہ حج کرنے کے لیے جب لوگ آئیں تو وہ پھر ان جگہوں سے آگے احرام باندھ کے گزریں۔ جو انسان حج کے لیے جانا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ان جگہوں سے کراس کرنے سے پہلے وہ احرام باندھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام مدینہ سے نہیں باندھتے تھے بلکہ ذوالحلیفہ جگہ سے جا کے باندھتے تھے، اس لیے افضل یہ ہے کہ انسان اپنا احرام اس جگہ پہ جا کے باندھ کے پھر آگے چلے۔ لیکن اگر ایک انسان بائی ایئر جا رہا ہو اور اس کا سفر جو ہے وہ زمین پہ یا اس جگہ سے نہ رک سکتا ہو تو پھر جب اس نے جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اپنا احرام باندھ سکتا ہے، لیکن جب وہ جہاز اس جگہوں کے اوپر سے گزر رہا ہوگا، اس سائڈ پہ گزر رہا ہوگا، تب انسان وہاں جا کر اپنی حج کی نیت یا وہاں سے انسان اپنا تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وقت لأہل المدینۃ ذی الحلیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے جو ہے ذی الحلیفہ جگہ کو مقرر فرمایا ہے۔ آج کل اس جگہ کا نام ابیار علی ہے، ابیار علی کے نام سے یہ جگہ معروف ہے۔ مدینہ کے قریب جو ہے یہ جگہ آتی ہے، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے جو ہے وہ چلتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُعْفَةُ، اور اہل شام جو لوگ شمال کی طرف سے مدینہ سے پیچھے سے آئیں گے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفہ جگہ جو ہے اس کو مقرر کیا۔ جعفہ جو ہے ایک بستی تھی اور وہ بستی جو ہے کچھ آباد نہ ہو سکی اور اس بستی کا جو ہے کوئی پراپر نظم و ضبط نہ ہو سکا، تو اس بستی کے قریب ایک پیچھے تھوڑا سا شہر پڑتا ہے، اس کا نام راغب ہے، رابغ ہے، رابغ۔ یہ رابغ شہر جو ہے یہ چونکہ اسی جعفہ کے پاس ہی ہے تو آج کل اس کو جو ہے وہ میقات بنایا جاتا ہے۔ شمال کی طرف سے جو لوگ آئیں وہ جو ہے راغب جگہ جو ہے اس وقت تک کراس نہ کریں جب تک کہ وہ احرام نہ باندھ لیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی اہل نجد قرن المنازل، اور اہل نجد کے لیے قرن منازل جو ہے اس کو متعین کیا ہے۔ یہ جو ہے جو لوگ مشرق کی طرف سے آئیں گے ان کے لیے قرن المنازل ہے۔ قرن المنازل آج اس کا نام جو ہے اس جگہ کا نام جو ہے سیل کے نام سے وہ جگہ معروف ہے، قرن منازل کی، جہاں سے احرام باندھ کے پھر جو ہے آگے گزرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ مشرق کی طرف سے جاتے ہیں گویا کہ پاک و ہند سے یا کسی بھی مشرق کے علاقوں سے، تو ان کے لیے جو میقات ہے وہ یہی قرن المنازل ہے۔ اب وہاں پہ کوئی ایسا سٹاپ نہیں ہے کہ بائیر لوگ جانے والے وہاں سے گزریں گے تو پھر جو ہے وہ احرام وہاں پہ باندھ سکے، ایسا نہیں۔ تو اس کے لیے لازم ایسا ہوتا ہے کہ احرام جو ہے وہ انسان جہاز میں بیٹھنے سے پہلے باندھ لے، لیکن باقاعدہ جو نیت کرنی ہے، جب عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس ایئر لائن کے تھرو سے جا رہے ہوتے ہیں جب وہ ان میقات کے قریب سے گزرنے لگتے ہیں تو ایک الاؤنس کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ اتنے منٹ یا اتنے سیکنڈ کے بعد جو ہے یہ جہاز وہاں سے گزرے گا۔ تو جب انسان نے اس جگہ کے قریب چلنا ہوتا ہے
تو وہاں پہ وہ نیت کرنی ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی ہے، تو وہاں سے پھر انسان جو ہے جو ہی اس کو کراس کرتا ہے، جو ہی انسان میقات کو کراس کرے گا تو وہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ شروع سے نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے چلتے ہوئے نہیں پڑھا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات سے جو ہی گزرے تھے تو پھر اس کے بعد احرام باندھا اور وہاں سے جو ہے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی اہل الیمن یلملم، یمن کی طرف سے، جنوب کی طرف سے جو لوگ آئیں گے، جنوب کی طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے جو ہے یلملم جگہ ہے، وہاں سے جو ہے وہ لوگ جو ہے احرام باندھتے ہوئے آئیں گے۔ اس جگہ کا نام اب بھی یلملم ہے، اسی کی طرف سے آئیں گے۔ جو لوگ جو آئیں گے اہل عراق کی طرف سے، آپ یوں سمجھ لیں کہ شمال مشرق کی طرف سے جو لوگ آئیں تو ان کے لیے ذات عرق جگہ جو ہے وہ متعین کی گئی ہے، اگرچہ وہ اس روایت میں موجود نہیں ہے لیکن ان کے لیے ذات عرق کی جگہ ہے، تو اس سے جب کراس کرنے لگیں گے۔ اب مسئلہ صرف بنتا ہے کہ ان احادیث میں مغرب طرف سے آنے والوں کے لیے حد متعین نہیں ہے، یعنی اگر شمال کی طرف سے آتے ہیں تو 2 میقات پڑھتے ہیں، ذات عرق پڑھتا ہے اور ایسے ہی جعفہ ہے وہ پڑھتا ہے، اور آگے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ پڑ جاتا ہے۔ گویا کہ 3 جو ہیں وہ ایک سمت پہ ہیں، شمال اور شمال مشرق کی طرف۔ مشرق کی طرف جو ہے وہ جو آ جاتا ہے وہ قرن المنازل آ جاتا ہے، جنوب کی طرف یمن والوں کے لیے یلملم آ جاتا ہے۔ جو مغرب کی طرف سے لوگ آئیں گے، چونکہ مغرب کی طرف جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے مغرب کی طرف جدہ آ جاتا ہے، اور جدہ کے آگے جو ہے وہ بحیرہ احمر ہے۔ اس میں علماء کا یہی موقف ہے کہ جو لوگ مغرب کی طرف سے آئیں وہ جدے سے جو ہے وہ احرام باندھ سکتے ہیں، جو لوگ مغرب کی طرف سے آ رہے ہوں اور ان کی فلائٹ واقعتاً ادھر سے آتی ہو۔ لیکن اگر وہ کسی دوسری سائٹ سے وہ فلائٹ آتی ہے مشرق کی کسی ایسے ایئرپورٹ پہ جا کے پہلے سٹے کیا ہو اور پھر وہ فلائٹ کسی مشرق والی سائٹ سے اس علاقے میں داخل ہو رہی ہو، تو جو بھی راستے میں یہ میقات آتا ہے وہاں سے احرام کی حالت میں گزرنا ہوتا ہے۔ بہرحال جو لوگ مغرب کی طرف سے سب سے پہلے ٹچ کریں اس حدود کو، بحیرہ احمر اس کی سرحد کو، تو وہ لوگ یہیں سے احرام باندھ کے جو ہے وہ آگے حرم میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ میقات۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ہن لہن، یہ مواقیت ان کے لیے ہیں جن کا نام یہاں پہ بتایا گیا۔ شام والوں کے لیے جو ہے وہ ہے جعفہ، مدینہ والوں کے لیے ہے ذوالحلیفہ، یمن والوں کے لیے ہے یلملم۔ یہ جن کا نام بتایا گیا ان کے لیے بھی یہ مواقیت ہیں۔ اسی طرح وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، ان کے پیچھے سے کوئی لوگ اور آ کے کراس کریں، یعنی پیچھے مشرق کی طرف سے، پیچھے شمال کی طرف سے، پیچھے جنوب کی طرف سے آتے ہوئے جو بھی لوگ یہاں سے کراس کرنے لگیں گے تو ان کے لیے بھی یہی میقات ہوں گے، ان کے لیے بھی یہی جو ہے وہ جگہ ہوگی جہاں سے انہوں نے احرام کی حالت میں گزرنا ہے۔ ہن لہن وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ۔ آگے فرمایا ممن اراد الحج والعمرہ، یہ ان کے لیے ہیں جو لوگ حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے یہاں سے جانے لگیں۔ اس حدیث سے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس علاقے میں حرم اور اس میقات کے اندر کے علاقے میں حج کی نیت سے نہیں جا رہا، عمرے کی نیت سے جا رہا، کسی تجارت کی نیت سے جانا چاہتا ہے، کسی اور غرض سے جانے چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ یہاں سے احرام باندھ کے گزرے۔ احرام کی حالت میں ان علاقوں کو کراس کرنا ان کے لیے لازم ہے جو کہ حج اور عمرے کی نیت سے جا رہے ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ یہاں سے احرام کی حالت میں جائیں۔ ممن اراد الحج والعمرہ، یہاں پہ حج کے الفاظ بھی عمرے کے الفاظ بھی دونوں موجود ہیں۔ ومن کان دون ذالک، اور جو لوگ اس کے آگے ہوں یعنی میقات کے اندر ہوں حرم کے لیے، حرم کے یعنی میقات سے اندر والی سائڈ پہ رہتے ہوں ان جگہوں سے۔ ومن کان دون ذالک فمن حیث انشأ،
تو وہ جہاں سے بھی شروع کرے گا وہیں، یعنی جہاں اس کا گھر ہے وہیں سے احرام باندھ کے وہ چل پڑے گا. حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکہ والے بھی مکہ سے ہی احرام باندھیں گے. جو انسان میقات سے جا کے احرام باندھنا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آ رہے ہوں، خواہ حج کے لیے خواہ عمرہ کے لیے. لیکن جب ایک بار اندر داخل ہو گئے یا اندر رہتے ہیں تو اب جہاں سے ہیں وہیں سے احرام باندھ کے جو ہے وہ جانا ہوتا ہے. اس بات پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ جب ایک دفعہ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ کچھ دنوں کے لیے سٹے کرنا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ایک جگہ سے جا کے احرام باندھ کے، تنعیم سے احرام باندھ کے، یا اس طرح بار بار جو ہے عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ عمرے کا بار بار کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی کوئی بہت بڑا نیک عمل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے. عمرہ وہی ہے کہ جب پہلی دفعہ ایک دفعہ جائیں تو اس وقت عمرہ کریں، یا جو انسان ایک دفعہ عمرے کے لیے گیا ہے تو پہلی دفعہ کریں. پھر اگر انسان کا وہاں پہ کچھ دنوں کے لیے اسٹے ہے تو افضل اعمال یہ ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے. یہ انسان بنائے کہ میں روزانہ احرام باندھوں اور روزانہ جا کے ایک نیا عمرہ کر لوں، تو ایسا نہیں ہے. ایسا عمل جو ہے یہ والا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذوالحجہ کو جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے، اور 4 ذوالحجہ کے بعد دوبارہ جو ہے حج کے لیے 8 ذوالحجہ کو جایا جاتا ہے. 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا. اس آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ بار بار جو ہے سب نے جو ہے عمرے کیے ہوں بار بار، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہی جو شروع میں آتے ہوئے عمرہ کیا اور پھر حج کے دوران جب انہوں نے طواف اور سعی کرنا پڑتی ہے وہی کی ہے. الگ سے بار بار جو ہے عمرے ایسا ان صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اس لیے افضل عمل یہ ہے کہ اگر وہاں کچھ دن رہنا ہے تو انسان کثرت سے طواف کرے. ہاں اگر کرنا ہی پڑ گیا ہے عمرہ، یا انسان کبھی کر ہی رہا ہے، تو احرام جہاں ہے وہیں سے باندھے گا. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. ومن کان دون ذالک، اب وہ دون ذالک میں آ گئے ہیں، یعنی اندر ہی رہ رہے ہیں. ومن کان دون ذالک فمن حیث انشأ، تو جہاں سے ہے وہیں سے جو ہے وہ احرام باندھے گا. حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکہ والے جو ہیں وہ اسی اپنے مکہ کے اندر سے ہی احرام باندھ کے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ جائیں گے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آگے ہوگی. میقات کسے کہا جاتا ہے یہ بھی جو اس حدیث میں جو ہے ہمیں پتہ چل گیا. اور افضل چیز جیسے میں نے بتایا ہے کہ میقات سے ہی احرام باندھنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے احرام نہیں شروع کیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ جگہ پہ جا کے احرام شروع کیا تھا. اس لیے صرف مجبوری سمجھ کے انسان مطلب باہر جا رہا ہے تو احرام باندھ لے، لیکن جو پوری نیت کرنا ہے وہ انسان جب میقات سے گزر رہا ہو تو وہاں پہ نیت کرے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے ہی علاقے سے مجبوراً احرام باندھ رہا ہے تاکہ جو ہے وہاں احرام جہاز میں باندھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا تو اب وہ یہیں سے لبیک پڑھنا شروع کر دے یا حج کی نیت کر دے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں ہے. دوسری حدیث اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناخ بالبطحاء بذی الحلیفہ فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما يفعل ذلك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا بھی وہی مفہوم ہے، مواقیت بیان ہونا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تھا وہاں بطحا جگہ میں ذوالحلیفہ کے اندر، اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس میں یاد رکھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احرام باندھنے کے لیے انسان پہلے غسل کرے
اور غسل کر کے غسل جسم پہ اگر کوئی خوشبو لگا سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے، ابھی آگے روایات آ جاتی ہیں، لیکن احرام کے بعد خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے انسان غسل کرے، اور غسل کر کے اگر کوئی خوشبو وغیرہ لگانا چاہتا ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے خوشبو لگانا جس کی کوئی حمق آتی ہو، اس سے کوئی خوشبو آتی ہو، وہ جائز نہیں ہوتا ہے، تو وہ کوئی خوشبو لگائے اور پھر جو ہے اس میں 2 رکعت پڑھ کے اور پھر احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا ہے۔ اگر ہمت ہے، جیسے کہ کوئی انسان باہر گزر رہا ہے اس جگہ سے، تو وہ تو 2 رکعتیں وہاں پہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو یہ کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسے اجازت ہے، اس لیے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھیں تو ذوالحلیفہ کی جگہ پہ انہیں جو ہے وہ بچے کی ولادت ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ حیض میں تھیں، اپنے مخصوص ایام میں تھیں، انہیں 2 رکعتیں ادا نہیں کی تھی، وہ وہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، اور اس کے بغیر بھی انہوں نے احرام باندھ لیا تھا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ہے کہ اس احرام باندھنے کے لیے صرف وہ نیت درکار ہوتی ہے، غسل کرنا بھی ایک یعنی افضل ہے، اگر کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو تب بھی احرام ہو جائے گا۔ افضل یہ ہے کہ انسان غسل کر کے اور پھر 2 رکعتیں پڑھ کے پھر جو ہے احرام باندھے، لیکن اگر نہ ہو سکے یہ دونوں عمل تو تب بھی احرام باندھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھی اور پھر احرام باندھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اگلا باب ہے باب الاحلال مستقبل الکعبہ، باب ہے کہ قبلہ رو ہو کر احرام باندھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ ان کا عمل یہ ہے کہ انہ کان یلبی من ذی الحلیفہ، وہ ذی الحلیفہ سے تلبیہ کہنا شروع کرتے تھے، فاذا بلغ الحرم، جب وہ حرم میں آ جاتے تو امسکا، اپنا تلبیہ لبیک کہنا جو ہے وہ بند کر دیتے، حتی اذا جاء ذا طوا بات فیہا، اور مقام طوا ایک جگہ ہے وہاں آ کے جو ہے وہ رات گزارتے تھے، فاذا صلی غدات، پھر صبح کی نماز جو ہے وہ جب پڑھ لیتے تو غسل کرتے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، وزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل كذا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل جو ہے وہ کہنے سے یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اس روایت کے بعض الفاظ میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے احرام باندھتے اور وہ جو ہے حرم کی طرف احرام قبلہ رو ہو کر جو ہے احرام باندھنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں جو ہے یہ جو ہے الفاظ میں اس روایت کے بعد جو ہے سندوں میں الفاظ آئے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا باب باندھنا اسی بنیاد پہ ہے کہ احرام باندھتے وقت اگر انسان قبلہ رو ہو سکتا ہو تو اس کی اجازت موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب من احل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کہ کا احلالہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح احرام باندھنا، یعنی وہی ارادہ کر کے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قوم بالیمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قوم کی طرف یمن میں بھیجا تھا، فجئتہ وہو بالبطحاء، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس حالت میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا مقام پہ پہنچ چکے تھے، مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے سفر کے دوران جب بطحا مقام پہ پہنچے تھے تو اس وقت میں یمن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کے مقام پہ تھے، میں بھی احرام باندھ کے آیا تھا، چونکہ پیچھے ہی احرام جہاں سے داخل ہونا ہوتا ہے میقات میں یمن کی طرف سے، تو وہاں احرام بند کیا آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بما احللتا، تو نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ قلت احللت کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ ہی نیت کر کے احرام باندھا تھا کہ
اسی طرح کا احرام باندھ رہا ہوں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل معك من هدي، کیا تیرے پاس کوئی جانور ہے قربانی کا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ فامرنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، فطفت بالبیت وبالصفا والمروہ ثم امرنی فاحللت، میں نے جو ہے پھر طواف کیا اور صفا مروہ کیا، پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے اپنا احرام کھول دیا۔ فأتيت امرأة من قومي فمشطتني او غسلت رأسی، پھر فرماتے ہیں کہ میں حلال ہو گیا، اپنی قوم میں سے ایک عورت کے پاس آیا، اس نے مجھے سر میں کنگھی کی یا میرے سر کو دھویا، یعنی جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ حلال ہو گئی اس کے بعد کہ جب یعنی وہ عمرہ کر کے حلال ہو گئے تھے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ صرف اس بات سے دلیل لینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح احرام باندھا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام تھا، یہ نیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز کا باندھا ہے، عمرے کا، حج کا؟ اس نے کہا جی میں نے یہی کہا تھا کہ بما احللت کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے اسی طرح میں باندھے ہوئے آ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا احرام باندھا تھا حج اور عمرہ اکٹھے کا باندھا تھا، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، قیران کر رہے تھے، حج اور عمرہ دونوں کر رہے تھے، قیران ایک ہی احرام میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ساتھ لا رہے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیران تھا، حج قیران تھا۔ اب اس نے بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے حج قیران کی جو ہے وہ نیت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی طرح انہیں بھی کہا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دو، اور پھر انہوں نے جو ہے اس کے جو ہے وہ حلال ہو گئے۔ آگے اس حدیث میں فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حج اور عمرے کو پورا کرنے، ہم جو ہے وہ حج عمرے کو پورا ہی کریں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حج عمرے کی نیت کر کے گیا ہے، اب اس کو توڑ نہیں سکتا ہے، اسے حج عمرہ کٹھا پورا کرنا ہی ہے۔ قربانی نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ جو فدیہ دینا ہے وہ دے، لیکن جو ہے وہ اس کو حج جو ہے وہ کرنا ہی پڑے گی۔ حج اس کو یعنی وہ نیت کو توڑ کے واپس جو ہے اس کو نہیں اس پہ لا سکتا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ فقدم عمر رضی اللہ عنہ فقال، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک خود اپنا احرام نہیں کھولا تھا جب تک کہ آپ نے اپنی قربانیاں ذبح نہیں کر لی تھیں۔ اس لیے جو ہے جو انسان حج اور عمرے کی نیت کر کے جائے اسے جو ہے وہ حج اور عمرہ پورا ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے باقی تمام صحابہ نے جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتفاق کیا ہو یا ان کی اس رائے کو جو ہے وہ قبول کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے اپنی صرف اور صرف اس بات سے دلیل لیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے احرام اس وقت کھولا تھا۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں جن کو صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم احرام کھول دو، اب جو ہے قربانی نہیں لائے ہو تو احرام کھول دو اور اسے عمرہ سمجھو اور حج کے لیے بعد میں نیت کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی تھا کہ وہ حکم صرف ان کے لیے خاص تھا۔ اب ہمارے لیے حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرے کو پورا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذاتی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھ کے آئے تھے حج اور عمرے کی نیت سے تو نہیں کھولا احرام جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کر لی ہے۔ اگلی حدیث ہے باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات۔ امام بخاری رحمہ اللہ آیت پہ یہ باب باندھ رہے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند معین مہینے ہیں، چند متعین مہینے ہیں،
مخصوص مہینے ہیں جن میں انسان حج کا احرام باندھ کے جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان رمضان میں احرام باندھ لے اور کہے کہ اب میں نے حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب جو ہے میں جا رہا ہوں، یا قران کی نیت سے کہ وہیں پہ جو ہے وہ رہوں گا اور احرام کی حالت میں انسان حج تک رہے۔ یعنی پورے سال کے مہینوں میں انسان حج کی احرام باندھ کے اس کی نیت کر کے نہیں جا سکتا ہے، سوائے ان مہینوں کے جو کہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے جو ہیں انہی کے اندر جو ہے انسان احرام حج کا باندھ کے، باقی عمرے کا احرام تو انسان جب بھی چاہے باندھ کے جا سکتا ہے نا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو عمرہ کے لیے کہنا، اس میں ایک حکمت بھی موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف حج کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کی رسم کو توڑا اور حج کے موسم میں عمرہ کروایا، عمرہ کرو اور پھر جو ہے اس کے بعد حج کے لیے الگ سے احرام باندھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث ہوا فی الحج تقدم، ان کی پچھلے روایت حضرت عائشہ کی گزر گئی ہے، اس میں اضافہ ہے قالت فی هذه الروایہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشہر الحج ولیال الحج، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اشہر الحج، حج کے جو مہینے ہیں اس میں جو ہے نکلے، اور حج کے مہینوں کی راتیں جو کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے ہیں جو کہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ کوئی انسان شوال کے مہینے میں بھی حج کا احرام باندھ کے جا سکتا ہے۔ حج کرنا اسی میں ذوالحجہ کے مہینے میں ہی، لیکن احرام کتنی دیر پہلے باندھا جا سکتا ہے اس کی ایک حد بندی ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اس لیے کہ ایسا ہے نا کہ کوئی انسان احرام باندھے اور وہ حج عمرہ کٹھے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے ایک حد ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان رمضان میں ہی حج کے احرام باندھ لے۔ یہ ہے کہ ہم اشہر الحرم یعنی اشہر الحج جو ہیں وہ یہ 3 مہینے ہیں، اس مہینے کے اندر احرام باندھا جائے گا۔ قالت صفیہ فرماتی ہیں ما اورانی الا حابستهم قال عقرا حلقا اوما تفتی یوم النحر۔ پھر جو ہے آخری جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے ہیں تو ایک طواف، جب واپس جانا ہوتا ہے مکہ سے نکلنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک طواف ہوتا ہے، اور اس وقت کا جو طواف ہے اس سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو مخصوص ایام شروع ہو گئے تھے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہوئے تھے، جب آخری ٹائم آیا تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع ہو گئے تھے۔ اس نے سوچا کہ میری وجہ سے شاید جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ رکے رہیں گے اور وہ جو ہے نہیں، یعنی رکنا پڑے گا، میں تو طواف کر نہیں سکتی ہوں ان ایام میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے یوم نحر عقرہ حلقہ، یہ جو ہے عقرہ حلقہ جو ہے عربی میں بانجھ پن کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ عقرہ بول دیا جاتا ہے، اور حلقہ جو ہے یہ حلق سے ہے یعنی بال منڈوانے سے ہے، اور یہ ان کے لیے بول دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کم بالوں والی، کیا تو نے یوم نحر جو ہے طواف نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ہم جا سکتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے اگر تم طواف وداع نہیں بھی کرو گی تو جب تم نے طواف افاضہ جو ہے وہ کر لیا ہے، جو کہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اگر تم نے وہ طواف کر لیا ہے تو اب اگر طواف وداع تمہارا رہ بھی جائے گا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا کہ تمتع کو اور قران کو اور افراد کو جو ہے اور حج کو فسخ کرنا، چونکہ اس حدیث میں ذکر ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ان لوگوں کو جو قربانی کے جانور نہیں لائے تھے وہ جو ہے اپنا احرام کھول لیں، تو یہ اسی سے جو دلیل لینا ہے کہ حج کا فسخ کرنا جو ہے اس حدیث میں موجود ہے۔ اسی باب میں اگلی روایت موجود ہے، وعنہا فی روایت، ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، فی روایت اخری قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حجۃ الوداع کے سال نکلے، فمنا من احل بعمرۃ ومنا من احل بحجۃ وعمرۃ، کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا، کچھ لوگوں نے حج عمرے کا اکٹھا احرام باندھا، ومنا من احل بحج، کچھ لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا، واحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، فاما من احل بالحج او جمع الحج والعمرہ لم يحلوا حتى كان يوم النحر، جنہوں نے حج کا احرام حج افراد یا حج قران کا احرام باندھا تھا تو جب تک یوم نحر نہیں آیا اس وقت تک انہوں نے احرام نہیں کھولا تھا۔ اس روایت سے صرف امام بخاری رحمہ اللہ حج قران، حج تمتع اور حج افراد کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہے۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جس حج میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی جائے اور شروع سے ہی اسے حج قران کہا جاتا ہے، جس میں صرف حج کی نیت کی جائے اسے حج افراد کہا جاتا ہے، جس میں صرف عمرے کی نیت شروع میں کی جائے اسے جو ہے تمتع کہا جاتا ہے، اور عمرے کی نیت کی جاتی ہے، عمرہ پورا کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر حج والے دن یعنی یوم ترویہ 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کے دوبارہ جو ہے وہ حج کی طرف جایا جاتا ہے، تو یہاں پہ حج کی نیت کی جاتی ہے۔ اس طرح کے حج کرنے کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اسی باب میں تیسری روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ عمرہ کرنا حج کے مہینوں میں زمین پہ سب سے بڑا گناہ ہے، من افجر الفجور فی الارض، زمین میں سب سے بڑا گناہ ہے، ویجعلون المحرم سفرا، اور ایسا بھی ہے کہ یہ جاہلیت والے لوگ جو ہے محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ قرار دے دیتے، سفر کو محرم کا مہینہ یعنی ایک ہی جگہ پہ دوسرے والا حرام مہینہ قرار دے دیتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے یہ والے اس وقت کے جاہلیت میں لوگ، دَبَرَ الدَّبَرْ وَعَفَى الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ السَّفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ، جب جانور کا زخم جو ہے وہ پوری طرح بھر جائے، وَعَفَى الْأَثَرْ، اور اس زخم کا نشان بھی مٹ جائے، وَانْسَلَخَ السَّفَرْ، اور سفر کا مہینہ پورا ہو جائے، تو پھر عمرہ جو ہے حلال ہو جائے گا، لمن اعتمر، اس کے لیے جو عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ جو ہے ناجائز کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ حج سے آنے والے جانوروں کے جو زخم ہیں وہ جب بالکل مندمل ہو جائیں گے، نشان مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ پورا ہو جائے تو پھر جو ہے تم عمرہ کر سکتے ہو، اور سفر کے مہینے کو کھینچ کے محرم سے پہلے لے کے آ جاتے تھے کہ پہلے والا سفر ہے اور اگلے والا جو ہے وہ محرم ہے۔ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ صبیحۃ رابعۃ محلین بالحج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ میں اس حالت میں آئے 4 ذوالحجہ کی صبح کو کہ اس طرح کہ آپ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے، فَأَمَرَهُمْ أَن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے عمرہ کرنے کا حکم دے دیا، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِندَهُمْ، یہ تھی وہ بات کہ جس کو پورا کرنا بظاہر ان کے لیے بہت بڑا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ عمرہ سمجھ لیں۔ فقالوا یا رسول اللہ ای الحل، یہ کون سا حلال ہمارا ہونا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل کلہ، پوری طرح تم احرام کھول کے حلال ہو گئے ہو، یعنی تمہارا احرام ختم، مکہ مکرمہ میں بھی باہر سے آ کے احرام باندھا ہوا عمرہ کر کے پوری طرح حلال ہو گئے ہو۔ وعن حفصہ رضی اللہ عنہا، اسی باب کی اگلی روایت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت یا رسول اللہ ما شأن الناس حلوا بعمرۃ ولم تحلل انت من عمرتک، فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال ہے کہ لوگ اپنا عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں اور آپ اپنا عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لبت رأسی وقلدت ہدی فلا احل حتی انحر، میں نے اپنے سر میں جو ہے وہ تلبید کی ہے اور اپنے اونٹنیوں کو قلادہ جو ہے وہ باندھ دیا ہے، تو میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا ہوں جب تک کہ انہیں قربان نہ کر لوں۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما انه حج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ساق البدن معه،
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، یوم ساق البدن معه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور لے کے گئے، وقد احلوا بالحج مفردا، اور انہوں نے اکیلے حج ہی کا احرام باندھا تھا، فقال لهم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، احلوا من احرامکم بطواف البیت وبین السعی والمروہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ تم اپنے احرام سے حلال ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کرنے کے بعد، وقصروا، اپنے بالوں کو چھوٹا کر لو۔ انسان نے اکیلا عمرہ کرنا ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان بالوں کو چھوٹا بھی کروا سکتا ہے اور بالوں کو جو ہے وہ بالکل صاف بھی کروا سکتا ہے، اور بالوں کو صاف کروانا افضل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان حج تمتع کرنے کے لیے گیا ہو تو پہلے انسان عمرہ کر کے بال چھوٹے کروا لے، تاکہ حج میں قربانی کرنے کے بعد بالوں کو بالکل جو ہے وہ اتار دے گا، یعنی پورے سر کو جو ہے وہ منڈوا لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقصیر کا حکم دیا، وقصروا، بالوں کو چھوٹے کر لو، ثم اقیموا حلالا، پھر حلال احرام سے کھول کے حلال ہونے کی حالت میں رہو، حتی اذا کان یوم الترویہ، یہاں تک کہ جب یوم ترویہ آیا، 8 ذو الحجہ کا دن آیا، فاحلوا بالحج، اب جو ہے حج کا احرام باندھو، وجعلوا التی قدمتم بها متعتا، اور جس کے ساتھ تم آئے تھے اسے جو ہے وہ تمتع بنا لو۔ فقالوا کیف نجعلها متعتا وقد سمیناها الحج، ہم اس کو تمتع کیسے رکھ سکتے ہیں، یعنی پیچھے کو عمرہ سمجھ کے درمیان میں یہ فائدہ اٹھانا۔ اصل میں تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، کہ انسان وہاں پہ درمیان میں احرام کھول کے اپنی مرضی سے آزادی سے رہ لیتا ہے، تو یہ ایک انسان کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ ہم اس کو کس طرح اس کو متع بنا لیں، تمتع بنا لیں، جبکہ ہم نے تو اس کا نام حج رکھ کے رکھا تھا۔ فقال افعلوا ما امرتکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ کرو۔ افعلوا ما امرتکم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ تم اسے جو ہے وہ تمتع بنا لو۔ فلولا انی سقت الہدیہ لفعلت مثل الذی امرتکم، اگر میں نے قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ ولیکن لا یحل منی حرام حتی یبلغ الہدی محلہ، اور میں جو ہوں اپنی طرف سے کسی چیز کو اپنے اوپر حلال نہیں کر سکتا ہوں یہاں تک کہ یہ جانور جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ جا کے حلال ہو جائیں، اپنے حلال ہونے کی جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ جائیں، یعنی جب تک قربانی نہیں کر لیتا ہوں